ماہ شعبان کے پہلے عشرے کی آج 6 تاریخ یا 7 تاریخ یا 8 تاریخ بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن جو شخص بھی یا غنیو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جو لوگوں کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ اتنا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے کہ یہ چاول کے اوپر پڑھنے کے 2 گھنٹے بعد آپ ایسا معجزہ دیکھیں گے، ایسی برکتیں دیکھیں گے، ہر طرف سے تمہارے گھر میں رزق ہی رزق، پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے دوستو یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ پہلے عشرے کے اندر لوگ عمل کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، آپ نے اپنے گھر سے ایک مٹھی چاول لے لینے ہیں، یہ چاول آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور عمل اس کے اوپر کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے اس کا مقدر سمجھ جاتا ہے۔ یہ 3 دن مکمل، یعنی آپ نے ہر دن نہیں کرنا، صرف ایک بار کرنا ہے اور ایک دن کرنا ہے۔ تو آپ ان 3 دنوں میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں بدھ کے دن کر لیں، جمعرات کے دن کر لیں، جمعے کے دن کر لیں، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے چاولوں کے 7 دانے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر نیت کر لینی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر دانہ آپ کو رب کی بارگاہ سے اتنا مالا مال کروا دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ 7 دانے آپ کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر دانے سے کئی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور کئی انعامات مل جاتے ہیں۔ آپ نے ماہ شعبان کے مہینے میں جمعرات کے دن، بدھ کے دن، جمعے کے دن، ان 3 دنوں میں کسی ایک دن اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ ماہ شعبان جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول نے فرمایا شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں حضور روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ پورا شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتے جب تک تم اقطاع نہیں جاتے۔ اور بخاری شریف میں مفتی محمد شریف الحق کا امجدی بیان کرتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ شعبان اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان میں جو کوئی بندہ روزے رکھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں خیر و برکت کر دیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو جتنی تعداد بتاؤں گی اس تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 پارے کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کو جتنا بندہ زیادہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ اسے ثواب ملتا ہے۔ ماہ شعبان جو قمری اعتبار سے اس کے 5 اعراب ہے، اور 5 کی اگر میں تفصیل آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوگے، کیونکہ اس مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا تھا، جس کو ہم مسجد قبلہ 3 کہتے ہیں۔ ظہر کے درمیان قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، اس کے مہینے کے اندر پیش آیا تھا۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اس مہینے میں ہجرت کی تھی، چوتھے سال 5 شعبان کو آپ پیدا ہو گئے۔ اس یعنی ماہ شعبان میں آپ کی ولادت ہے۔ تو پھر اس قدر مبارک مہینے میں حضرت سیدنا عثمان شعبان المعظم میں 3 ہجری میں وفات ہوئی۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بائی یعنی جن کا نام السلام میں مدینہ منورہ دونوں جانب ہجرت کرنے والے سادہ اور نیک تربیت کے مالک تھے اور کثرت سے عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے صحابہ صفا اور مدنی صحابی میں سے تھے۔ انہوں نے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بائی جن کے یعنی ایک ہی ماں کی انہوں نے دودھ پیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بائی سمجھتے ہیں، نہ کہ جسے بچپن میں یعنی جس کی ماں کا دودھ حضور نے پیا اس کا ہی حلیمہ سعدیہ کے انہوں نے دودھ پیا تھا تو ان کو رضائی بائی کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقی بائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی نہیں تھے۔ تو اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر جو 7 چاول کے دانے رکھے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے ان چاولوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ دیکھیں، ماہ شعبان العظم وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نام شعبان اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، احسانات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس عبادت کے لیے آپ نے ان وظیفوں کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں بدھ کے دن کر لیں، جمعرات کے دن کر لیں، جمعے کے دن کر لیں، آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ان چاول کے دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جو میرے بہن بھائی امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور جو میرے بہن بھائی رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نحوستوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان وظیفوں کو بدھ، جمعرات، جمعے کے دن کسی ایک دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ کر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو اللہ الصمد کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے یا غنیو اور اللہ الصمد کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیو اور اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان چاول کے دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے، اور آپ نے ان چاول کے دانوں کو اپنی
जेब में रख लें या आप जहाँ पर अपने पैसे वगैरह रखते हैं उधर रख दें। फिर इसके कमालात आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।